یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ان گنت لا تعداد درود و سلام کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ذات ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے وسیلہ سے ہماری لغزشوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اطاعت گزار فرما بردار غلام بنائے۔ کافی دیر سے آپ تشریف فرمائے ہیں، مختصر وقت میں آپ کی اتنی لمبی موجودگی کا لحاظ رکھتے ہوئے اور وقت کو دیکھتے ہوئے کچھ ضروری باتیں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کی کئی قسمیں ہیں، اور جو بندہ مومن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ذکر کو سننے کا طالب ہوتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے۔ ذکر ذات کا ہو، ذکر اس ذات کی صفات کا ہو، ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ہو، ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہو، ذکر آپ کی سیرت کا ہو، ذکر آپ کے اسوہ مبارکہ کا ہو، ذکر آپ کی لائی ہوئی کتاب کا ہو، ذکر آپ کے دین کا ہو، ذکر آپ کے اصحاب کا ہو، ذکر آپ کے اہل بیت کا ہو، ذکر آپ کی لائی ہوئی تعلیمات مبارکہ کا ہو، یا ذکر آپ کی شان نبوت کا ہو، ذکر آپ کی شان رسالت کا ہو، یا ذکر آپ کی برزخی شانوں کا ہو یا اخروی شانوں کا ہو، یا وہ عالم ارواح میں ظاہر ہونے والی شانوں کا ہو، ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ذکر ہو، بندہ مومن کو بخوشی اس کو سننا چاہیے اور اس کو اپنے اندر اتارنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، آپ کی شان و عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ یہ تھوڑا سا دیکھیں، اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں، آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ ایک نبی بعد میں تشریف لے کے آ رہے ہوں اور ان کے کلمہ پڑھنے والے پہلے موجود ہوں، ان کی شان بیان کرنے والے پہلے موجود ہوں، ان کی بشارتیں سنانے والے پہلے موجود ہوں، ان کا انتظار کرنے والے پہلے موجود ہوں، اور ان پر جانے نشاور کرنے والے پہلے موجود ہوں، اور ان کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے مسائل حل کروانے والے پہلے موجود ہوں، وہ بعد میں آئے۔ آپ کو یہ انداز اللہ رب العزت کا اور اتنا اہتمام کسی نبی کی عظمت اور شان کو ظاہر فرمانے کا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا تو بعد میں فرمایا،
نبوت بعد میں عطا فرمائی، لیکن آپ کی نبوت اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے پہلے موجود ہو، ایسا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے بعد میں ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے پہلے موجود ہوں، آپ کی جو بشارتیں لینے والے پہلے موجود ہوں، آپ کا انتظار کرنے والے پہلے موجود ہوں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بعد میں تشریف لائے ہوں، آپ نے اعلان نبوت بعد میں کیا ہو، چیخ نمرود میں آپ کو بعد میں ڈالا گیا ہو، اور مختلف عظمت و شانوں کا ظہور بعد میں ہوا ہو، لیکن بشارتیں سنانے والے آپ کی پہلے موجود ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے پہلے موجود ہوں، اور آپ کی عظمت اور شان کو بیان کرنے والے پہلے موجود ہوں۔ یہ طریقہ، یہ انداز آدم تا عیسیٰ کسی نبی کے متعلق اللہ نے نہیں اپنایا۔ نبی اللہ رب العزت نے فقط ایک ہی نبی اور رسول ہیں کہ بھیجا ان کو بعد میں ہے، کلمہ پڑھنے والے پہلے موجود ہیں، بھیجا ان کو بعد کے اندر ہے، ان کی بشارتیں سنانے والے پہلے موجود ہیں، ان کو بھیجا بعد میں ہے، ان کا انتظار کرنے والے پہلے موجود ہیں، ان کو ان کا اعلان نبوت بعد میں ہوا، معجزے انہوں نے بعد میں دکھائے، لیکن آپ کے وسیلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے فتح مانگنے والے پہلے موجود ہیں، بلکہ کتنا آپ کو جاننے والے پہلے موجود ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کو پہلے والے اتنے جانتے تھے جیسے بندہ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو جانتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اتنی عظمتوں اور شانوں والے نبی اور رسول اللہ رب العزت نے کس کو عطا فرمایا؟ ہمیں عطا۔ یہ ہمارا شرف ہے، اس میں ہماری عزت ہے، اس میں ہماری شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اب پہلے میں نے آیت پڑھی سورہ بقرہ کی، آیت میں تو دونوں سورۃ بقرہ کی، ایک پہلے پاری کی، ایک دوسرے اور تیسرے پاری کی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اختصار کے ساتھ آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اللہ نے پیدا فرما دیا، جنت میں ٹھہرایا، فرمایا تم بھی کھاؤ، تیری بیوی بھی کھائے، جو کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک تمہیں نہیں ہے، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ بہرحال فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ رب العزت نے فرمایا آدم بھول گئے اور بھول کر درخت کے قریب چلے گئے۔ تو بھولنے میں گناہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں، بندہ بھول جائے گناہ نہیں ہے۔ ایک روزے دار ہے، بھول کر اس نے کیا کیا، 5 جوٹے ہضم کر پورے 5 جوٹے، 2 بوتلیں 7 اپ کی وہ بھی اندر، 2 کپ چائے کے بعد کے اندر وہ بھی اندر، ٹکار آیا الحمدللہ، کہتے ہیں ٹکار آئے تو الحمدللہ، ویسے کوئی الحمدللہ، حالانکہ ٹکار آیا الحمدللہ پڑھنا تو سنت نہیں ہے، پر اب تو اللہ کی تعریف ہے تو ہر ایک کی نیت میں وہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے۔ بعد میں یاد آیا میں نے تو روزہ سی، اور جھلے میں نے دس ہی نہیں، میں نے تو روزہ سی، 5 جوٹے میں کھا گئی، 2 بوتلیں ہی اندر، 2 چائے دے کپ ہی اندر، تے ٹکار ہے الحمدللہ پڑھی تو انہیں یاد ہے روزہ سی۔ اور دسو روزہ ہے یا گیا؟ اچھا کہ تسی بول جاؤ تے 5 جوٹے ہی کھا جاؤ، بولتے تو روزہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑا کہ آدم علیہ السلام بولتے چلے گئے تے قریب تے پھر کی ہوئے۔ ہاں جی، اللہ نے فرمایا فناسیا، میرا آدم بھول گیا، اور نبی بھول جائے تو یہ ہو سکتا ہے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، بھول ہو جاتی ہے، نبی کی بھول کے اندر ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں، اور بعد میں جو آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی عظمتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا تھلے چلو، جنت والا لباس ہی اتار دیو تے جنت انہیں چھٹو اور تھلے چلو جی۔ آدم علیہ السلام سے جا کے کم و بیش 100 سال تک روتے رہے، بھول کر بھی روتے رہے۔ اتنا اللہ کا ڈر، اتنا خوف نبیوں میں ہوتا ہے جی۔ 80 تو پڑھے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بھی اللہ دے جڑے ولی ہوندے نا کوئی ڈر نہیں، کہ اللہ تو نہیں ڈرتے،
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے اللہ کے ولی ہیں پھر اللہ سے ڈرتے نہیں. جتنا وہ اللہ سے ڈرتے کوئی اور ڈرتا ہی نہیں. وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ دوسروں سے نہیں ڈرتے، وہ پریشانیوں سے نہیں ڈرتے. وہ غم پریشانیاں، آخرت کا غم اور پریشانی اس حوالے سے کہ وہ مالک خالق ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، باقی غیر اللہ کا ڈر خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا. ورنہ اللہ کا جلال، اللہ کی بزرگی اور اللہ کا خوف تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعلمکم واتقاکم باللہ انا، سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا بھی میں ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آدم علیہ السلام 100 سال گزر گئے، پھر کیا ہوا؟ فتلقى آدم بربہ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، توبہ کرنے کے کلمات. دوسرے لفظوں میں توبہ کرنے کا طریقہ سیکھا، اللہ نے سکھایا. آدم کو توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا اور توبہ کرنے کے جو کلمات تھے وہ بھی آپ کے دل پر اتار دیے، کیونکہ اللہ نے اپنا آگے سسٹم چلانا تھا. فقط مقصد آدم کو رلانا نہیں تھا. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں اللہ کو پسند تھا رونا تو آدم کو رلاتا رہا، اور جب پسند آیا کہ اب ان کی توبہ کو قبول کر لوں اور آدم کو فرما دوں کہ میں تیرے راضی ہوں، کہ آدم بھی خوش ہو جانے تھے. سسٹم آگے چلانے، آگے اللہ نے سسٹم چلانا تھا. بہرحال اب فتلقى آدم نے کلمات سیکھے. پھر کیا ہوا؟ سیکھنے کے بعد پڑھے، فتاب علیہ، اللہ نے فرمایا توبہ قبول. اب وہ کلمات کیا تھے؟ اس کی 6 تفسیریں مفسرین نے کی ہیں کہ وہ کلمات کون سے ہیں. سبحان اللہ. جو اللہ نے سکھائے آدم نے، تسی بھی کدی کدی سیکھ لیا کرو. اذان دینی ہوئے نا تے اذان دے کلمات سیکھ لیا کرو. سیکھنے کے بعد اور غلطیاں نکلوانے کے بعد پھر پڑھا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا جو لفظ ہے، اللہ کا نام ہے، کبھی حمزہ اوپر جا رہا ہے تو لام نیچے جا رہی ہے، لام نیچے جا رہی ہے تو ہا کو کھینچا جا رہا ہے. جیسے ربڑ ہوتی ہے نا، ربڑ کو کھینچنا ہو تو پھر اپنے راگوں کے اندر اللہ کے نام کو ایسے ہی ربڑ کی طرح جو ہے نا کھینچا جا رہا ہے اور چھوڑا جا رہا ہے. اللہ کے نام کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے جو نعت خواں حضرات ہیں نا، یہ عشق کے اندر آ کر شریعت کی حدوں کو توڑ جاتے ہیں. میں بیٹھا تھا سن رہا تھا، وہ چشتی صاحب میرے بیٹھے سی، چوپ کرتے بیٹھے سی، میں آ کے پتہ نہیں تبلا بج رہی ہے. میں نے تو پہلے کہہ رہا سی میں اتنے جا کے ڈھول بند کرا کے آتے ہیں. باہروں نے سمجھ جا رہی ہے سی مسجد جو ڈھول بج رہی ہے، تو انہوں پتہ کوئی تسی تے بیٹھو ڈھول تو نہیں سیکھے. لیکن آخر کے اندر میری نعت شریف پڑھی گئی ہے نا، مینوں یہ سمجھ آ رہی ہے اس کے اندر ڈھول بج رہی ہے. وہ قاری صاحب میرے نال بیٹھے نہ کھڑے ڈھول بج رہی ہے. انہاں کہا یہ لفظ اللہ کو ڈھول بنایا جا رہا ہے. آزان دینی ہے نا، اگر لفظ اللہ کے اندر کوئی غلطی آ گئی تو بعض صورتوں میں کفر بھی لازم آ جاتا ہے، بعض صورتوں میں دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے. محبت کو، عشق کو اگر شریعت کی لگام نہ ڈالی جائے تو عشق اور محبت کافر بنا دیتا ہے. دو مثال اس پر قرآن سے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ. سارے تو جڑے پہلے ایسی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے امت، عزیر علیہ السلام کے امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امت نے کیا کری عشق دے اندر تے محبت دے اندر. ساڈا نبی اللہ دا بیٹا ہے، تو انہیں عشق کی گل کی محبت. شریعت کو انہوں نے، شریعت کی حد کو توڑا اور اپنی محبتوں میں کیا ہو بیٹھے کافر اور مشرک. اس لیے عشق بھی ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے. یہ 10 قرآن و سنت دے رہا ہے. وہ مومن ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو. والدین سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت ہو، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت ہو، اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت ہو. باقی محبت بعد نبی کی محبت پہلے نمبر پہ ہونی چاہیے.
لیکن یہاں پر بھی نبی علیہ السلام کی شریعت کا لحاظ ضروری ہے. اگر شریعت کا لحاظ نہ رہا تو پھر کام یہودیوں والا اور عیسائیوں والا. یہودی عیسائیوں والے کام ہم نے نہیں کرنے، ہم نے قرآن اور حضور کے فرمان والے اور اسلام والے کام. محبت تو ہے ہی پہلے نمبر پر، لیکن اس کو شریعت کے لگام پہلے نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا گیا ہے. تو لفظ اللہ، اگر کوئی کہنا اللہ اکبر، یہاں پر شروع میں ایک حمزے کا اضافہ ہو گیا اور یہ بنتا ہے حمزہ استفہامیہ. کیا اللہ بڑا ہے؟ اب ترجمہ یہ ہوگا کیا اللہ بڑا ہے. اور یہ حمزہ استفہامی یہ اقراری بھی ہوتا ہے انکاری بھی ہوتا ہے. اگر استفہام انکاری کسی نے جہالت کی وجہ سے مراد لے لیا، اسی وقت دائرہ اسلام سے کر لیا، وہ اللہ کو بڑا مان ہی نہیں رہا. تو حضرات محترم، اگر لفظ اللہ کی لام کی جو کھڑی زبر ہے اوپر والی، یہ اس کو جھٹکا دے کر اور آپ نے تو نعت پڑھ دی اور جھٹکا دے کر اس کو نکال دیا اور ڈھول والی تھاپ بنا دی، تو یاد رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے. ہمارے علماء کا متفق علیہ یہ فتویٰ ہے، اس طرح پڑھنا حرام ہے. اللہ کے گھر میں اللہ کے نام کو بگاڑ کے پڑھنا، پھر تو سیاح کو جی مولی گلا ساخت کر دینا اور کی کریے تو نہیں. یہ مہربانی فرمائے ہمارے نام خواہ خدا کے لیے ایک تو کلام کا صحیح انتخاب کیا کریں. جھلو مرلو ترلو شاعر ہے جو ہے نا وہ کلام نہ پڑھا کریں، یہ کلام پڑھا کریں ان کے جو کلام میں امام ہے اور ان کا کلام امام الکلام ہوتا ہے، ان کے کلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی چاندی کا کلام پڑھیں، بے چلیے کلام بھی موجود ہے. یہ نہیں ہے سامنے والے جو چلو عالم نہیں بیٹھے کم از کم ہے، نہیں بیٹھے تو ٹھیک ہے، وہ تو عشق محبت میں سننے کے لیے تیار ہیں، نوٹ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، وہ ووٹ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، وہ سبحان اللہ کی ذات بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم یہاں جو بیٹھے ہیں تو ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا ہم نے کیا کرنا ہے. نوٹوں ووٹوں کو دیکھ کر ہم بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے جی میں ہم چلتے چلیں گے نا. لحاظ رکھنا ضروری ہے. اللہ کے نام کو اس انداز میں نہ پڑھا جائے. اللہ کی جیسے شان ہے اس کے نام کی بھی شان ہے. جہاں ڈھول کوٹنا ہے لفظ اللہ کو مت کوٹو. کوئی گان سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ مہربانی کی کرو. بعض اوقات سارے جڑے دعوت کرنا رہتے محفل صاحبان محفل بانیان محفل جو نال جڑا نا تسی تبلا بھی لے کے آنا ہے. کیوں؟ اللہ رسول ناراض ہوتے اگر نہ آئے تو اگر اے ہو تو پھر اللہ رسول راضی ہو جاتے ہیں. بالکل یہ اللہ رسول راضی نہیں جی، تبلے پر اللہ رسول راضی نہیں ہوتا. یہ تبلا تیری میری چاہت ہے اور تیری میری تیرا میرا چسکا ہے، یہ اسلام اور شریعت کا چسکا نہیں ہے. نعت تو ہے سنت رسول، سننا سنت رسول ہے، پڑھنا سنت صحابہ، بالکل ہے یہ بات. لیکن تبلا درمیان میں یہ سنت صحابہ نہیں ہے. کسی ایک صحابی نے تبلا بجایا ہو تو بتاؤ جی. وہ بچیاں جو ہے نا وہ کر رہی تھیں اور نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ بچیاں تھیں. نابالغ کے حکم اور ہیں حضرت جی تو نابالغ ہے، تو نابالغ کو اپنے اوپر قیاس مت کر، نہ نابالغ کو اپنے اوپر قیاس کر. نابالغ کو حضور نے بچیوں کو دیکھا، بچے کھیل بھی جاتے ہیں، بچے بعض اوقات چھوٹے ہوتے ہیں انہوں نے تو شلوار بھی نہیں پہنے ہوئی ہوتی، تو پھر تو بچہ ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ پھر آگے بتاؤں کہ کیا مطلب ہے. تو لہذا خاص خیال رکھا کریں. آپ نعت خواں بلوائیں، حضور کی نعت سنیں، لیکن شریعت کی حدود کو پامال مت کریں، ورنہ یہ میلاد کا نام ہو یا پھر وہ کوئی اور نام پر محفل ہو تو اس محفل کا پھر فائدہ نہیں ہوگا. کہ ہم نہ اللہ کے نام کا لحاظ کریں نہ حضور کی شریعت کا لحاظ کریں، بس جو ہمارے اندر آئے وہ کر جائیں اور گزر جائیں. نہیں، ہمارے لیے لگام ہے شریعت کے درباروں پر لٹک رہی، اس کا لحاظ آزاد کریں. آزاد مطلب فرض ہے ہمارے اوپر، لازم ہے، اس کا لحاظ میں رکھنا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا توبہ کرنا بھی آدم کو اللہ نے سکھایا. آدم نے توبہ کے الفاظ اللہ سے سیکھے، سیکھ کر جب پڑھے تو توبہ قبول. سیکھنا سکھانا یہ اللہ اور نبیوں کا طریقہ ہے. اللہ سکھاتا ہے، نبی سیکھتا ہے، پھر نبی اپنی امت کو سکھانا چاہتا ہے تو امت کو بھی سیکھنا چاہیے، بے لگام نہیں چلنا چاہیے.
آدم علیہ السلام نے کلمات کون سے سیکھے؟ ایک تفسیر جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ یہ بھی ہے، 6 میں سے ایک یہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لم اقترف آدم الخطیۃ قال یا ربی بحق محمد لما غفرت لی، اے باری تعالیٰ میرے سے بھول ہو گئی، اگر نبی کریم محمد رسول اللہ کے حق کا واسطہ میں دیتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ، اللہم بحق محمد لما غفرت لی۔ یہ کلمات کس نے سکھائے؟ اللہ نے۔ سیکھے کس نے؟ پڑھے کس نے؟ توبہ قبول ہو۔ اللہ نے فرمایا اے آدم جس کو میں نے پیدا ابھی تک نہیں کیا، ابھی تو وہ دنیا میں آئی نہیں ہے، تو ان کو کیسے جانتا ہے؟ کیف عرفت محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتا ہے، پہچانتا ہے؟ میں نے تو پیدا ہی نہیں کیا۔ عرض کی لما خلقت بیدیک ونفخت فی من روحک رفعت راسی فرأیت ولا قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ فعرفت وفی روایت فعلمت۔ عرض کی اے باری تعالیٰ جس وقت تو نے میرے جسم کو بنایا، میرے جسم کے اندر روح کو داخل کیا، میں نے سر اٹھایا اور نگاہ عرش پہ۔ آدم علیہ السلام عرش کے نیچے تیار نہیں کیے جا رہے تھے، آدم علیہ السلام نیچے تیار کیے جا رہے تھے، آپ کا جسد وجود مبارک نیچے تیار کیا جا رہا تھا، فرشتے اس کے اندر شامل تھے۔ اللہ رب العزت نے جب تیار کروا لیا اور روح داخل کر دی، آدم کی نگاہ اٹھی سیدھی یہ آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے عرش کے ستونوں پہ جا کر۔ سبحان اللہ، نبی کی نگاہ بڑی تیز ہوتی ہے، یہاں سے بیٹھ کر عرش کو بھی دیکھ لیا، چلو بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو گئے کیونکہ اس وقت روح کھڑے تھے، وجود آدم کھڑا تھا، بیٹھا ہوا نہیں تھا، تو اتنی نگاہ آدم علیہ السلام کی جو ہے کام کر رہی ہے کہ عرش کو بھی دیکھ لیا اور عرش کے ستونوں پر لکھی ہوئی تحریر بھی دیکھ۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ، یہ تو ہے اللہ کا ذکر۔ آگے کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ آدم کا، خلیل اللہ کا۔ جو پہلے آئے ان کا نہیں، جو بعد میں آئے جو ان کا ذکر ہے، جو پہلے آئے ان کا نہیں ہے۔ آدم نے دیکھا، اللہ کے نال سبور ذات کا بھی ذکر ہے۔ آدم نے جب دیکھا نا تو بس سمجھ لیا، ایک مرتبہ ہی نگاہ پڑھنے سے آدم علیہ السلام کو گل سمجھ آ گئی، بات سمجھ آ گئی۔ عرض کیجیے جب میں نے دیکھا یہ لکھا ہوا ہے تو میں سمجھ گیا اور میں نے جان لیا کیا کہ اللہ نے جس کے ذکر کو اپنے نام کے ذکر کے ساتھ عرش پہ جوڑ رکھا ہے، دوریاں بھی نہیں، قربتیں، قرب ایک قریب اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر جوڑ رکھا ہے، میں سمجھ گیا کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا سب سے اعلیٰ بھی یہی ہے، سب سے اولا بھی یہی ہے، سب سے بالا بھی یہی ہے۔ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ امام احمد رضا اس حدیث کے حصے کو دیکھ کر انہوں نے پوری نعت لکھ دی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ بات آدم نے پہلے کی ہے، ہمارے امام نے تو باپ کی سنت پر عمل کرتے ہوا کہ نعت لکھی۔ اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم گل تیری صحیح ہے، بالکل سچ کہا ہے آدم تو نے، لولا محمد ما خلقت، اگر محمد نہ ہوتے تو میں نے اے آدم تجھے بھی پیدا نہیں کرنا تھا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و مکان تمہارے لیے، یہ پوری نعت اسی کے اوپر ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ ہے تو یہ سب کچھ ہے۔ اے آدم تو ہے اس لیے کہ وہ ہے، اے آدم تیری توبہ کی قبولیت ہے اس لیے کہ وہ ہے، تیری یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ فرشتوں کا سجدہ کرنا اور تیرا علمی وجاہت، مرتبہ، مقام، یہ آن، یہ بان، یہ تیری پشت، یہ پیشانی مبارک کے اندر نور کا
چمکنا، پھر اس کا پشت مبارک میں آنا، پھر آگے چلنا، یہ تو اللہ نے چلانا تھا نا یہ سلسلہ آگے۔ یہ عظمت شان ہر نبی کے دور میں نبی علیہ السلام کی اللہ اس اطراف دکھاتا ہے، سبحان اللہ۔ ورنہ عالم ارواح کے اندر سارے نبیوں کو پابند کر دیا اللہ نے، فرمایا جب میرا یہ محبوب آ جائے سب نے کلمہ پڑھ کر ان کو امتی بن جائے، سبحان اللہ۔ قُلْ تُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَا تَنْصُرُونَهُ۔ تو آدم پہلے، یہ تاریخ انسانیت کی پہلی توبہ ہے، اس سے پہلے کوئی اور توبہ نہیں ہے، تاریخ انسانیت کی پہلی توبہ، اور اللہ قبول کر رہا ہے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بھی عورت کی اگر توبہ نبی علیہ السلام کے واسطے سے قبول ہوتی ہے، بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے، تے آپ نے آدم علیہ السلام کی اولاد ابے دی سنت عمل کریے تے آپ کو کچھ ملے گا یا نہیں؟ یہ خیال ہے اللہ ناراض ہو جائے گا کہ تسی شرک کیتا ہے لہذا میں تمہاری توبہ قبول نہیں کرتا؟ اسی کی عرض کرنا ہے ساڑھے ابے دی توبہ قبول نہیں ہوئی سی، اگر آدم دی ہو سکتی ہے تو کرم صادق تو ہی ہو جائے، اصلی واسطہ پیش تیرے حبیب نہیں کرنے تیری بارگاہ دے اندر، ساری ہمیں خطاوت تے غلطیاں اے ساری ہمیں معاف کر، جنہیں آدم علیہ السلام سے بھول معاف کی تھی، ادھر بھول تھی، ادھر بڑے بڑے گناہ نے، اگر بھول ادھر معاف کی ہے، ہمارے گناہ بڑے ہیں، غلطیاں بڑی ہیں، لیکن جو واسطہ ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا اتنا بڑا واسطہ ہے، آدم سے پوچھو یہ کتنا بڑا واسطہ ہے۔ آگے چلیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، پہلے آیت میں نے پڑھی، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم آپ پہ پڑھتے ہیں میرے حبیب، ہم آپ پر پڑھتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، سبحان اللہ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضور علیہ السلام کی شان رسالت کا بیان ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، سورہ یاسین کی ابتدا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کئی تاکیدوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی شان رسالت کو بیان کیا۔ یاسین ایک اعتبار سے قسم ہے، والقرآن العظیم دوسری قسم ہے، مطلب یہ ہے اللہ دو مرتبہ قسم اٹھا کے پھر کہتا ہے اے میرے حبیب آپ رسولوں میں سے عظیم الشان رسول ہیں، سبحان اللہ۔ اب ذہن میں سوال آ سکتا تھا، اللہ نے ایڈوانس جواب آگے لکھ دیا کہ آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، شاید جیسے جو شانیں پہلے رسولوں کی تھی اس رسول کی بھی وہی شان ہے، جو آن بان اور رسولوں کی تھی ان کی بھی وہی ہے، جیسے آمد ان کی تھی ویسے اس کی ہے، جیسے درجات ان کے تھے ویسے ان کے ہیں، جیسے اللہ کی قربتیں ان کو حاصل ہوئی بس اتنی اس کو حاصل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، تلک الرسل، یہ سارے رسول ہیں، 310 ہوں یا 313 ہوں یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، یہ سارے رسول ہیں، لیکن سارے شان میں برابر مت سمجھنا، عظمت میں برابر مت سمجھنا، قربتوں میں برابر، درجات میں برابر مت سمجھنا۔ فضلنا بعضهم على بعض، میں نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر زیادہ عزت عطا فرمائی ہے، زیادہ شرف عطا فرمایا ہے، زیادہ مقام عطا فرمایا ہے، زیادہ شانیں عطا فرمائی ہیں، بعض رسولوں سے زیادہ شانوں والے، زیادہ عظمتوں والے ہیں، زیادہ کمالات والے ہیں۔ منہم من کلم اللہ، کسی کو طور پہاڑ پہ بلا کر 40 دنوں اور راتوں کا چلا کٹوا کر پوری تیاری کا حکم دیا، پہلے تیاری کر لو گل کرنی ہے، سبحان اللہ، تیاری کرو گل کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گل کرنی تو تسی اس طرح کرو کہ پہلے 30 راتیں 30 راتیں آپ تیاری کریں، اللہ نے گل کرنی ہے، گل نہیں ہو سکتی۔ 30 راتیں موسیٰ علیہ السلام امت سے علیحدہ ہو کر اللہ کی یاد میں مصروف ہیں، اور آپ کی جو باطنی کیفیت ہے اس میں یہ طاقت اللہ رب العزت پیدا فرماتا رہا، باطنی استعداد بڑھتی رہی، ترقی ہوتی رہی۔ اللہ نے فرمایا 30 پوریاں ہو گیا، اور 10 کی بھی حالی ضرورت ہے، 10 اور، سبحان اللہ، 40 راتاں پوریاں ہو گیا،
جس ٹائم 40 راتاں پورے ہویا موسیٰ علیہ السلام اس قابل ہوئے کہ اب ڈائریکٹ اللہ کا کلام سن سکیں، اللہ کو دیکھ نہ سکیں، اللہ کو سن سکیں، کیونکہ اللہ کا سننا، اللہ کے کلام کو سننا یہ بھی بہت بڑی ترقی ہے، لیکن اس سے ترقی ہے اللہ کو دیکھنا۔ تو آپ میں اتنی استعداد اللہ نے پیدا فرما دی کہ فقط اللہ کا کلام سن سکتے تھے۔ جب سنا اور مزہ آیا تو ترقی کے طالب ہوئے، مولا اب تھوڑی سی ترقی مجھے عطا فرما دے، کیا اب اپنا آپ مجھے دکھا بھی دے۔ اللہ نے فرمایا اے ترقی نہیں ہو سکتا، اے نہیں ہو سکتا۔ بہرحال منہم من کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا مخصوص انداز میں، وہ کلیم بن گئے، بڑے درجوں والے بن گئے، بڑی عظمتوں والے بن گئے، بڑی شانوں والے بن گئے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ان آیات کو جوڑ کر پڑھیں، غور کریں، پتہ چلے گا امام الانبیاء کا مرتبہ مقام کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے بعض کے ہم نے درجے بلند کیے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی گرامر کی بات بھی کروں گا، ذرا تکڑے ہو کے بہت گال سمجھ آئے، تاہی تسی آخری سبحان اللہ نہ ہوئے، تاہی تسی آخری سبحان اللہ انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آوے گی، آوے گی۔ تسی نہیں پڑھو ہے گرامر انشاءاللہ میں گرمٹی دنوں تو گال سمجھ آئیں گے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے سمجھا کے میں نہ سمجھ آئی تو میں نے جانے نہیں دینا، یہ سبق یاد کرنا۔ ہاں کلاس لا کے ہی ہونا، تسی باہر نہیں کر سکتے، تسی پڑھو اچھی طرح سمجھو۔ اپنا کام ہے پڑھانا، 2 تالے بیٹھے ہو گندے میں 10 بیٹھے ہونا، آپ ریڈی رکھنے کا۔ ہاں تسی بیٹھے ہو، تسی تالے پڑھ دے رہا ہو، اسی کو پڑھانا نے پڑھ دے چل اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلاس کھلا دی تھی، لہٰذا تسی سمجھو سبق صحیح طرح سننے ہیں، صحیح طرح سمجھ رہے ہیں۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اللہ نے فرمایا ان رسولوں میں سے بعض کے درجے ہم نے بلند کر دیے۔ اب سوال جواب ہو تو گال زیادہ سمجھ آتی ہے۔ سوال جس کے درجے بلند کیے، درجے ہیں کتنے اور بلندی کتنی؟ نمبر 1 درجے کتنے، نمبر 2 بلندی کتنی؟ واحد کس کو کہتے ہیں؟ واحد، سارے بولے ماشاءاللہ، سارے طالب علم جا گئے۔ ہماری کلاس میں بعض طالب علم نیند کرتے رہتے ہیں، ان کو اٹھوانا پڑتا ہے، بعض کے ذمہ لگانا پڑتا ہے کہ اس کو ذرا ٹھونگا لگاؤ یہ نیند کر رہا ہے۔ تو آپ کے دائیں بائیں جو طالب علم نیند کر رہے ہو نا، ان کو آپ جگہ بھی سبق سنیں۔ اتنا سفر بھی کیا ہے، کم از کم کچھ لے کر تو جائے نا، اٹھائیں ان کو۔ یہ قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت کا سبق ہے، تو لہٰذا آپ کو جو ہے نا چوست ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ واحد کس کو کہتے ہیں؟ اردو کے اندر دوسرے نمبر پہ ڈائریکٹ جمع آ جاتی ہے، واحد جمع، واحد جمع، جنہیں بچے سکول جانے نے، بڑے سکول گئے نے، پتوں نے واحد ایک نو آدن تے جمع، ایک دو تے یہ اور جمع ہوتی ہے۔ عربی کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، واحد کے بعد ایک اور سٹاپ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تسنیہ، تو اچھا 2 کے بعد باری آتی ہے جمع کی، ایک واحد ہوا، 2 کو تسنیہ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع۔ اچھا ایک گل سمجھ آ گئی؟ آگے چلیے، جمع کی بھی پھر آگے کئی قسمیں ہیں۔ ایک جمع وہ ہے عربی کے اندر جو 3 سے 10 تک چلتی ہے، پھر بند ہو گئی، آگے نہیں چل سکتی، اور جیسے سدرا پہ جبریل رک جاتے ہیں، آگے نہیں، کیوں اجازت کوئی نہیں جانے، یہ انہوں نے کیا ہوئی ہے، ان کی سرحد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، جبریل ہے ایسے۔ تو ایک جمع وہ ہے جو 3 سے 10 تک چلتی ہے، آگے نہیں جا سکتی۔ ایک پھر جمع آگے وہ ہوتی ہے جس کی 10 سے اوپر چلنے کی باری آتی ہے، جب وہ چلتی ہے نا
تو پھر 100 بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، 1000 بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، لاکھ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، کروڑ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، ارب والا عدد بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، کھرب بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، 100 کھرب، 1000 کھرب، لاکھوں کھربوں 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 سارے اندر آ جاتے ہیں، لیکن اس جمع کی سرحد اتنی گل سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ تسی طالب علم بڑے سمجھدار ہو، میں بڑی خوشی ہو رہی ہے آج والی کلاس جڑی ہے نا، طالب علم بڑے چست ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طالب علم بنائے، آپ علم کے طالب بنے، فقط لنگر کے طالب نہیں کہ لنگر ہی ہونے پہنچ گیا، علم کے طالب ہے۔ پھر علم کے طالب تو تب بنو گے نا جس کو بلاؤ وہ بھی کوئی علم کی بات کرنے والا ہو، کان دے ہاتھ رکھ دے تو حاکم بھی سنائی رکھے، پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ حاکم دا اللہ دی ذات ہے تو نہیں نہ حاکم کی میں تو ایک گل نہیں سمجھ۔ چلو بہرحال میں نے اشارہ کر دیا ہے، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، تڑپنے والے تڑپ جائیں گے، باقی سبحان اللہ۔ پانی تو پلاؤ، تو سب نوٹاں نو تبھی بیٹھو، نوٹاں اچھا جی، اب توجہ فرمائیں، بعض کے درجے بلند کر دیے، جس مفسر کو اٹھائیں، جس تفسیر کو، جب یہ اس آیت میں پہنچے گا اس نے لکھا ہے برافع بعدہم درجات سے مراد مدینے والی ذات ہے، یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے میں نے اپنے حبیب کے درجے، میں نے اپنے حبیب کا ذکر، برافع نالا کا ذکر، اپنے حبیب کا ذکر، یہاں پر ایک اشارے میں بات کی گئی ہے، ایک وضاحت سے آگئی گرامر دیون پھر سمجھو۔ رفع ماضی کا صیغہ ہے اور کلم ماضی کا صیغہ ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ایدنا بھی ماضی کا صیغہ ہے، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، گزرا ہوا زمانہ، نبی علیہ السلام سے پہلے جو زمانہ ہے اس کو ماضی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اس زمانے میں آدم بھی آئے چلے گئے، عیسیٰ بھی آئے چلے گئے، موسیٰ بھی آئے چلے گئے، جو ماضی میں آئے اور ماضی میں ہی چلے گئے ان کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ جو ابھی تشریف فرما ہے زمانے حال میں ہے، ابھی تو گئے ہی نہیں، یہ ماضی بنے ہی نہیں، ان کے لیے برافع ماضی کا صیغہ کیوں استعمال؟ بہرحال اللہ کیسے سمجھ آ جائے گا؟ اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال فرما کر اشارے میں بتایا ہے میرے حبیب کو حال میں مت سمجھو، جو گزرا ہے اس میں بھی میرے نبی کی شانیں بیان ہوئی ہیں، اب حال ہے تو میرے نبی کی شانیں بیان ہوگی، آگے زمانہ جو آ رہا ہے اس میں بھی میرے حبیب کی عظمتیں اور شانیں بیان ہوں گی۔ میرے حبیب کی شانوں سے نہ زمان ماضی خالی ہے، نہ حال خالی ہے، نہ مستقبل خالی ہے، نہ برزخ خالی ہے، نہ حشر خالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت۔ کلاس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، انشاءاللہ میں ختم کرتا ہوں، 12 بجنے والے کلاس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، 12 منٹ میں باقی، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 12 منٹ میں پہلے یہ سارا مکمل کروں۔ برافع بعدہم درجات، توجہ طلباء کی ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے ان میں سے بعض یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کیا کر دیے؟ ساتھ ساتھ بولتے جائیں، بلند کر دیے۔ سوال، درجات واحد کا لفظ ہے، تثنیہ کا لفظ ہے، 3 سے 10 والی جمع والا لفظ ہے، یا 10 سے اوپر جو چلتی ہے پھر ختم ہی نہیں ہوتی، یہ وہ لفظ ہے کون سا ہے؟ سمجھنا تو چاہیے نا۔ اگر وہ واحد کا ہوتا تو مطلب یہ ہوتا کہ ہم نے اپنے حبیب کا ایک درجہ بلند کیا ہے، لیکن یہ واحد کا لفظ نہیں ہے۔ تثنیہ کا ہوتا تو مطلب یہ ہوتا میں نے اپنے حبیب کے کل 2 درجے بلند کیے،
یہ وہ دو والا بھی مسئلہ نہیں ہے جمع کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سی جمع ہے. اگر یہ ہو 3 سے 10 تک والی پھر مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے حبیب کے 10 درجے بلند کیے. لیکن گرامر عربی کی جو ہے اس میں درجات بر وزن فعلات یہ جمع ان جمعوں میں شامل نہیں ہے جو 3 سے 10 تک چلتی ہیں. اس کا روٹ اوپر ہے. یہ 10 سے شروع ہو کر عرب خرب گرب سب کچھ اندر پھر بھی یہ رکتی نہیں. مطلب یہ اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں تفسیری ترجمہ. مطلب یہ ہے اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے, امت کو سمجھانا چاہتا ہے, اپنے حبیب کی شان بتانا چاہتا ہے, میں نے اپنے حبیب کے درجے اتنے بلند کیے ہیں. ایک تو درجے اتنے ہیں, نہ وہ 3 ہیں, نہ وہ 10 ہیں, نہ وہ لاکھ ہیں, نہ وہ ارب ہیں, نہ وہ خرب ہیں. درجے ہی ان گنت ہیں, پھر بلندیاں بھی ان گنت ہیں. کون شمار کر سکتا ہے؟ ہمارے امام نے پھر یہاں قلم اٹھایا, تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. بس رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خالق کا مولا. ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا وہ لوگ کیا جانے. فرش سے مراد زمین ہے, اور زمین پر رہنے والے علم والے اہل دانش و فکر, ان کو کیا پتا میرے حبیب آپ کا مرتبہ کیا ہے, آپ کا مقام کیا. فرش والے شوکت کا علو, شوکت شان علو بلندی, آپ کی درجات کی بلندی, آپ کی شانوں کی بلندی, آپ کی عظمتوں کی بلندی کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. یا رسول اللہ عرش نیچے ہے, آپ کی عظمتوں کے جھنڈے اوپر لہر رہے ہیں, تو نیچے والے کو پتہ ہی کیا لگ سکتا ہے کہ آپ کی عظمت شان کیا ہے. اچھا, اگر درجات کا مطلب اب بھی سمجھ نہیں آیا تو ایک اور طریقے سے میں سمجھانا چاہتا ہوں. 9 منٹ کا گڈی کا خیال کرنا چاہیے. درود والی آیت پڑھی ہے, سنی ہوئی پڑھی ہوئی ہے, اب اس کو اسی سے جوڑنا ہے. جب جڑے گی نا پھر انشاءاللہ پتہ چلے گا آپ کو کہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ کیسی عظمت والا ہے. سبحان اللہ. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم درود بھی پڑھو اور خوب سلام پڑھو. سبحان اللہ. اگر امتی مومن ہے ایک درود پڑھے کتنے درجے بلند ہیں؟ بڑی کرے تو اپنے درجیاں کا بڑا پتہ ہے. ہاں, اگر کوئی امتی 10 مرتبہ درود پڑھے تو کتنے درجے بلند ہیں؟ 100. ماشاءاللہ طالب علم سمجھدار ہیں. اگر کوئی 100 مرتبہ حضور کی ذات پہ درود پڑھے درجے کتنے بلند ہیں؟ 1000 ہیں. 1000 درود پڑھے درجے کتنے بلند ہیں؟ 10,000. 10,000 درود پڑھے تو درجے کتنے بلند ہیں؟ سیدھا 1 نوٹ لاکھ والا. 1 لاکھ درجہ بلند. 1 لاکھ درود پڑھے تو 10 لاکھ درجے بلند ہیں. اگے اللہ فرماتے ہیں ہن نہ پڑھو بھی درجے میرے کو کم ہو گئے تے میں اگے بھی تقسیم کریں بعد والے پوری تے خزانے بھی جو خالی ہو رہے ہیں مہربانی کرو ورنہ میں ٹیکس لا دینا ہے. یہ گل ہے نہیں. چلو پھر چلیے. اگر کوئی 1 لاکھ مرتبہ درود پڑھے تو 10 لاکھ درجے بلند. اگر 10 لاکھ درود پڑھے تو 1 کروڑ درجے بلند. 1 کروڑ درود پڑھے تو 10 کروڑ درجے بلند. 10 کروڑ درود ہو جائے تو 1 ارب درجہ بلند. 1 ارب درود ہو تو 10 ارب درجے بلند. 10 ارب درود ہو تو 1 کھرب درجہ بلند. 1 کھرب درود بنتا ہے تو 10 کھرب درجے بلند. 10 کھرب اگر درود ہے تو 100 کھرب. 100 کھرب درود ہو تو پھر آگے آپ خود کر لینا, میں تو اتنی ریاضی پڑھا ہوں بھی نہیں. اچھا میں نے دسو یہ تو امتیاں دے درجیاں دا کمال ہے. امتیاں دے اتنے درجے بلند جڑے درود پڑھنے نے تے جڑی ذات دے درود پڑھا جا رہی ہے انہاں دے درجیاں دا کی حال ہے. اچھا ہری رکو
یہ تو تسی پڑھتے ہو نا تو انہیں درجے ہو جانے تواڈے بلاندے تے جنے دے رب پڑھ رہی ہے تے باندھی حالی تک نہیں کیتا اوندے درجے کنے بلند اللہ نے کر چھڈے سبحان اللہ حضور کی وجہ سے امت کے اتنے درجے بلند ہوتے ہیں جس نبی کی وجہ سے امت کے اتنے درجے بلند ہوں تو اس نبی کے اپنے درجوں کی بلندی کا کیا سبحان اللہ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو کوئی کلمہ پڑھنے والا تولے نا تولنے سے پہلے اپنے آپ کو تولے اپنے علم کو تولے اپنے مرتبے اور درجے کو تولے تو کیڑے درجے اچھا ایک بات اور میں آپ کو علم کے فضائل کے اندر چند حدیثیں آئی احادیث کا جو چیپٹر ہے نا جی اور طلباء توجہ کرو احادیث مبارکہ میں علم کے فضائل پر بھی ابواب موجود ہیں چیپٹر موجود ہیں عنوان موجود ہیں درجنوں حدیثیں موجود ہیں ایک حدیث عبداللہ بن عباس سے مروی ہے جس کے اندر آپ علم کے درجات کے بارے میں کچھ کھولتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ عالم غیر عالم سے اتنے درجے بلند ہوگا اور دو درجوں کے درمیان مسافت زمین و آسمان کے برابر ہے سبحان اللہ ایک درجہ اس کے بعد دوسرا درجہ دو درجوں کے درمیان مسافت کتنی ہے زمین پہلا درجہ پہلا آسمان دوسرا درجہ بنتا ہے اتنا دو درجے پہلے تو بعد دوسرا بلند پھر تیسرا آسمان چوتھا درجہ چوتھے آسمان تو یہ درجوں کی پھر درجے بھی یوں ہیں تو کروڑوں کھربوں اربوں درجے عرش تو اٹھتے جانے پھر اور یہ امتیوں کے درجے ہیں یہ جس کے امتی ہیں اس کے درجوں کا حساب کوئی نہیں لگا سکتا وہ اللہ جانتا ہے یا درجوں والا نبی جانتا ہے سبحان اللہ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا بھیجا بعد میں آدم سے شانیں الگ بیان کروائی آدم کو انتظار الگ کروایا نوح علیہ السلام کی زبان سے شانیں ہمارے حبیب کی الگ بیان فرمائی انتظار الگ کروایا ہر نبی آتا رہا اور حضور کی بشارت سناتا رہا اپنا انتظار بتاتا رہا اور اس طرح اللہ ان کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرواتا رہا سبحان اللہ 3 منٹ باقی 3 منٹ ان 3 منٹوں میں ایک اور بات حضور کی شان کی میں کرنا چاہتا ہوں اچھا تسی تسبیح پڑھتے ہو پڑھو پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ان نال کی ہوتا ہے میرے خیال ہے تسی باغ دے اندر درخت لگاتے ہو باغ دے اندر درود پڑھا جاوے جابر ترمذی کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھو تو کیا ہوتا ہے جنت میں درخت لگتا ہے جتنی تسبیحیں اترے ماشاءاللہ تسی تک باغ بڑا ہونے پڑھی کرو اللہ نے اپنی تسبیح میں بھی اپنے حبیب کی شان کو رکھا ہے یہ اور کھول نہیں ہو سکتا تو میں 3 منٹ ہے کھولنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح اللہ کی ہے لیکن اس کے اندر بھی شان مصطفیٰ کرنی ہے وہ کیسے تم نے تسبیح پڑھی درخت لگا جنت کے اندر تمہارا درخت گنجا ہوتا ہے یا اس کے اوپر کوئی پتے شتے بھی ہوتے ہیں گنجا درخت اچھا لگتا ہے باغ ہوئے بڑا سارا درختوں میں 100 یا کروڑ دے سارے گنجوں میں ماشاءاللہ یہ پہلے نمبر کا باغ ہے اور بھائی درخت لگے گا تو 7 پتے بھی ہوں گے اور اچھی دم لگتا ہے بندہ گنجا ہوئے اچھا اور بندہ گنجا ہوئے نا وہ بھی ذرا اچھا حسن دے اندر کمی آ جانی اچھا اگر درخت پورا گنجا ہوئے